بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مقلدین حضرات کی طرف سے بعض حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں اور ان کو پیش کر کے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ قربانی صرف سنت ہے، قربانی واجب نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے، قربانی صرف سنت ہے، آپ کر لیں گے تو آپ کو ثواب مل جائے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ غیر مقلدین حضرات اپنا موقف پیش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلی روایت یہ حضرات پیش کرتے ہیں، یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ کرے، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو وہ اپنے بال تراشنے اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ یہ دلیل اور یہ روایت غیر مقلد عالم زبیر علی زئی نے بھی پیش کی ہے، اور ایک ویڈیو میں ابو زید زمین نے بھی اس کو پیش کیا ہے، اور اس کو پیش کرنے کے بعد زبیر علی زئی نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں ارادہ کرے سے ظاہر ہے کہ قربانی کرنا واجب نہیں بلکہ سنت ہے، یعنی چونکہ ارادے کا لفظ استعمال ہوا ہے اس حدیث کے اندر، لہذا معلوم یہ ہوا کہ قربانی کرنا صرف سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر قربانی کرنا واجب ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے کہ قربانی کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، قربانی کرنا تم پہ واجب ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ ان حضرات کی دلیل ہے۔ تو جواب میں عرض ہے کہ اس روایت سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، اس لیے درست نہیں ہے اس لیے کہ ارادے کا جو لفظ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے، ارادے ہی کا لفظ حج کے لیے بھی استعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ حج کرنا بھی جو ہے صرف سنت ہے، فرض نہیں ہے؟ ظاہر ہے یہ کہنا غلط ہوگا۔ چنانچہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احکام الاضحیۃ والزکاۃ، اس کے صفحہ نمبر 12 پر اس روایت کو اور اس دلیل کا رد کرتے ہوئے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وعندی ان التفویض الى الارادہ لا ينافی الوجوب اذا قام علیہ الدلیل، کہ ارادہ یہ وجوب کی منافی نہیں ہے جبکہ دلیل موجود ہو۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المواقیت ہن لہن ولمن اتى علیہن من غیر اہلہن ممن یرید الحج والعمرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے ارادے ہی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے احرام کے لیے ذوالحلیفہ، شام والوں کے لیے جحفہ، نجد والوں کے لیے قرن منزل، یمن والوں کے لیے یلملم کو بطور میقات کے متعین فرمایا، اور یہ فرمایا کہ یہاں سے ان میقات والوں کے لیے بھی، یہاں سے ان کے میقات والے بھی احرام باندھے، اور ان کے علاوہ وہ لوگ بھی جو ان راستوں سے آئیں اور حج یا عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں، یہ سارے حضرات یہاں سے احرام کو باندھیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہن لہن ولمن اتى علیہن من غیر اہلہن ممن یرید الحج، تو حج کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادے ہی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف ارادے کا لفظ استعمال کرنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ قربانی جو ہے وہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ ارادے کا لفظ تو حج کے اندر بھی استعمال کیا گیا ہے، پھر تو حج بھی جو ہے صرف سنت ہونا چاہیے اور فرض نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ صاحب استطاعت کے لیے، جس کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہے، اس کے لیے حج کرنا فرض ہے، بالکل اسی طریقے سے جس کو اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، وسعت دے رکھی ہے، اس کے لیے قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ تو اس دلیل کو تو خود شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے رد فرما دیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا غیر مقلدین کے یہاں بھی بڑا مقام ہے، اور عام طور سے غیر مقلدین حضرات بھی ان سے استدلال کرتے ہیں، یہ جو دلائل ذکر کرتے ہیں ان کو بطور دلیل کے اور بطور استدلال کے شیخ ابن عثیمین کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات اب یہ کہنے لگے ہیں، چونکہ شیخ ابن عثیمین کا موقف یہی تھا کہ قربانی واجب ہے، لہذا بعض غیر مقلدین یہ کہنے لگے ہیں کہ قربانی واجب ہی ہے، محض سنت نہیں ہے۔ تو یہ پہلی دلیل تھی جس کو خود شیخ ابن عثیمین نے رد فرما دیا ہے۔ دوسری دلیل جو پیش کی جاتی ہے غیر مقلدین حضرات کی طرف سے، وہ حضرت ابو صریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر یہ دونوں میرے پڑوسی تھے اور دونوں قربانی نہیں کیا کرتے تھے۔ اس دلیل کو اور اس روایت کو زبیر علی زئی نے بھی پیش کیا ہے، ابو زید زمین نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر پیش کیا ہے، ایسے ہی انجینئر مرزا علی نے اس کو پیش کیا ہے، اور ایسے ہی غیر مقلد ہے فیض سید، اس شخص نے بھی اس کو پیش کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر یہ دونوں حضرات قربانی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اگر
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں حضرات کا قربانی نہ کرنا، اگر اس کو یہ حضرات دلیل بنا رہے تب تو قربانی کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے، تب تو قربانی سنت بھی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ حضرات تو چھوڑ رہے ہیں، تو جب چھوڑ رہے ہیں تو قربانی کا تو درجہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ واجب ہونی چاہیے نہ سنت ہونی چاہیے۔ ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر ہی نہیں کرتے تھے، حضرت عمر ہی نہیں کرتے تھے، تو میں بھی نہیں کرتا ہوں، تو اس کو تو دلیل بنانا سرے سے درست ہی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے اس کو یہ کہہ کر رد فرما دیا کہ قلت وَإِذَا صَحَّ الْوُجُوبُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وجوب ثابت ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ من کان لہ ساعۃ، کہ جس کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہے، ولم یضحی، اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، فلا یقربن مصلانا، تو اسے ہمارے عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب وجوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا ہے تو لم یکن قول غیرہ حجۃ علیہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو کسی بھی بات کو نہیں لیا جائے گا، کسی کا قول معتبر نہیں ہوگا، یہ کہہ کے انہوں نے رد کر دیا ہے۔ لیکن ہماری طرف سے جو جواب ہے اور جو صحیح جواب ہے وہ یہ ہے کہ جو ان حضرات کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر یہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے، تو اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ یہ حضرات اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ کنز العمال کے اندر جو روایت آئی ہے اس کے اندر صراحت موجود ہے کہ یہ حضرات گھر والوں کی طرف سے قربانی نہیں کیا کرتے تھے، یہ مطلب نہیں کہ اپنے ہی طرف سے قربانی نہیں کیا کرتے تھے۔ کنز العمال کے اندر جو روایت آئی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، راوی بھی حضرت ابو سریہ ہی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لقد رأيت ابا بکر الصدیق وعمر ما يضحیان عن اہلہما خشیۃ ان یستن بہما، کہ میں نے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھا کہ یہ حضرات اپنے گھر والوں کی طرف سے عن اہلہما، اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی نہیں کیا کرتے تھے، اس بات کے اندیشے سے کہ لوگ ان کی اقتداء نہ کرنا شروع کر دیں۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اسناد وہ صحیح، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو گھر والے ہیں ان کی طرف سے تو قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، ان کی طرف سے تو قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ ایک گھر کے اندر بہت سارے افراد رہتے ہیں، عورت ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بالغ نابالغ، تو جو صاحب وسعت ہوگا صرف اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، ہر کسی کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ اس کا صحیح مفہوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی نہیں کیا کرتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سرے سے قربانی ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور صحابی کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی قربانی نہیں کیا کرتے تھے تو وہ بھی اسی پر محمول ہوگا کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی نہیں کیا کرتے تھے، یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ خود اپنی قربانی بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ بعض دلائل ہیں جو غیر مقلد حضرات کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف قربانی واجب ہے، اور یہ جو قربانی کے وجوب کے جو قائل رہے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 7 پر لکھا ہے کہ قربانی کے جو وجوب کے قائل رہے ہیں وہ ان حضرات میں سے حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام لیث ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تو مذہب ہے یہی کہ قربانی واجب ہے، اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت بھی یہی ہے کہ قربانی واجب ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ قال شیخ الاسلام وهو احد قولین فی مذہب مالک، کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دو قولوں میں سے قول یہی ہے کہ قربانی واجب ہے، بلکہ آگے تو یہ لکھا ہے کہ حضرت امام مالک کا جو ظاہر مذہب ہے وہ یہی ہے کہ قربانی واجب ہے۔ پھر آگے دلائل ذکر کیے ہیں شیخ ابن عثیمین نے، ان میں سے جو سب سے پہلی دلیل ذکر کی ہے وہ قرآن کی آیت ہے فصل لربک ونحر، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ تو دونوں جگہ نماز کے لیے بھی اور قربانی کرنے کے لیے بھی امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور امر جو ہے وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی قربانی نماز پڑھنا بھی ضروری ہے اور قربانی کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک دلیل تو یہ پیش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری دلیل ہے وہ شیخ ابن عثیمین نے جو پیش کی ہے وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جس آدمی کے پاس وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو اسے ہماری عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں، اور ناراضگی کا اظہار واجب کے ترک کرنے ہی پر ہوتا ہے، محض سنت کے ترک کرنے پر نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو روایت ہے اسے حضرت امام احمد نے ذکر فرمایا ہے، اور حضرت ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور ایسے ہی اور بہت سے حضرات نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کے جو رجال ہیں وہ سب کے سب ثقہ ہیں۔ امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور حضرت
علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے حضرات، ناصر الدین البانی نے بھی غالباً اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. تو بہت سے اہل علم ہیں جنہوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور خود زبیر علی زئی غیر مقلد عالم نے بھی دبے لفظوں میں اس روایت کی صحت کو تسلیم کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی واجب ہے، محض سنت نہیں ہے. ایسے ہی بخاری کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا تھا جنہوں نے نماز سے پہلے اپنی قربانی کر لی تھی. اللہ کے نبی نے ان سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ من کان ذبح قبل ان یصلی فلیذبح مکانہا اخری، کہ جس نے بھی نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی تو اسے چاہیے کہ دوسری وہ قربانی کرے. تو اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جنہوں نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی دوبارہ قربانی کرنے کا حکم نہ دیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دینا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قربانی واجب ہے، قربانی سنت نہیں ہے. تو یہ چند دلائل تھے جو میں نے ذکر کر دیے ہیں، اور غیر مقلدین حضرات کے دلائل کا تجزیہ پیش کر دیا ہے کہ غیر مقلدین حضرات جن روایتوں سے استدلال کر رہے ہیں ان روایتوں سے استدلال کرنا قربانی کے عدم وجود پر وہ درست نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ قربانی واجب ہے اور قربانی کرنا ضروری ہے، قربانی محض سنت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے مزید ویڈیوز کو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگا بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے.